بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام کے مشہور ترین فاتحین، خدا ترس حکمران اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے والے بادشاہ تھے جو ایک ولی اللہ کی صفت رکھتے تھے۔ صلاح الدین یوسف، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے کمانڈر تھے۔ یہ عہدہ انہیں اپنے چچا کی وفات کے بعد ملا۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے گورنر کی حیثیت سے مصر میں حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا رحم دل اور سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ مصر کے غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ اسی دوران نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے اور ان کا کم عمر بیٹا تخت پر آ گیا۔ دربار کے سازشی لوگوں نے زنگی خاندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سازشی درباریوں کو سبق سکھانے کا سوچا، مگر نور الدین زنگی کے بیٹے نے ان کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ وہ بھی انہی سازشی درباریوں کے ہاتھوں کھیل رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام پر حملہ کیا، پھر جلد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے سلطان بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک انتہائی رحم دل، سخی اور بہادر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج فلسطین کی صلیبی سلطنت تھی۔ صلیبیوں کے پاس بیت المقدس تھا اور سلطان نے ان کے ساتھ صلح اور امن کے معاہدے کی بھی کوشش کی، مگر صلیبی اپنی طاقت پر بہت غرور کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک فوج اکٹھی کی اور سن 1177 کو فلسطین پر حملہ کر دیا۔ انہیں اس پر کامیابی بھی ہوئی، مگر ان کی فوج کی تعداد پہلے سے بہت کم ہو کر رہ گئی۔ صلیبیوں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 25 نومبر 1177 کو ان پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی تھی، مگر اصل سلطان وہی ہوتا ہے جو اپنی ناکامی سے بھی سبق سیکھے۔ سلطان نے دمشق میں اپنے بھائی تورام خان کو خط لکھا کہ ہم بڑی مشکل سے بچ کر آئے ہیں، خدا نے ہم سے کوئی بڑا کام لینا ہے۔ 10 جون 1179 کو سلطان اور صلیبیوں کی فوجیں ایک بار پھر آمنے سامنے آئی۔ اس موقع پر سلطان نے اپنی فوج کے سامنے ایک بہترین تقریر کی۔ اس میں انہوں نے کہا، مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پیٹھ پر نہیں سینے پر زخم کھاتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا۔ صلیبیوں نے سلطان سے صلح کی درخواست بھی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رحم دلی دکھاتے ہوئے ان سے صلح کر لی۔ صلح کے بعد چند سال بغیر کسی جنگ کے گزر گئے۔ کچھ سال بعد صلیبیوں نے صلح کے معاہدے کی مخالفت کرنی شروع کر دی اور مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک صلیبی سردار رینولڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ یہاں تک بڑھ گیا کہ اس نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور نہ صرف ارادہ کیا بلکہ اس نے اپنے بحری بیڑے بھی مدینہ منورہ کی جانب بھیج دیے۔ لیکن سلطان کے بحری جنگی رستوں نے اس کے بحری بیڑے کو تباہ کر دیا اور یہ ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد بھی وہ باز نہ آیا۔ اس نے حاجیوں کے قافلوں کو بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ اسی ایک قافلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن بھی تھی، مگر وہ کسی طرح بچ کر نکل آئی اور سلطان کو سارا حال بیان کیا۔ اس طرح مسلمانوں پر ظلم کرنے والے صلیبی سردار
رینولڈ کو سلطان نے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی۔ اس پر سلطان نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھا جس پر کافی مسلم سلطنت سے فوجیں آئیں۔ سلطان نے اب فیصلہ کن جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسری طرف صلیبی بھی جنگ کی تیاری کر چکے تھے، ایک بڑی فوج بھی تیار کر چکے تھے۔ صلیبی ہر جنگ میں ایک صلیب لے کر جاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا یہ وہی اصلی صلیب ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے مصلوب کیا تھا۔ صلیبی فوج صلیب اعظم کو 20 بار جنگ میں لے کر گئی تھی اور ہر بار فتح ہوئی تھی، اس لیے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ جنگ بھی وہی جیتیں گے۔ 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبیوں پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے بہادری سے جنگ کا آغاز کیا اور سینکڑوں گھوڑ سوار ہلاک کر دیے۔ کافی فوج تو بغیر جنگ لڑے بھاگ گئی اور باقی مارے گئے اور کچھ پکڑے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس جنگ میں فتح ہوئی۔ صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ رینولڈ اور گائے دونوں سلطان کے قیدی بن گئے۔ جو باقی قیدی تھے وہ پیاس سے بے حال تھے۔ سلطان نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا۔ رینولڈ کو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا اور رینالڈ کو اس کی سزا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے سمجھا کہ اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان نے اسے اطمینان دلایا اور کہا بادشاہ بادشاہوں کا قتل نہیں کرتے۔ اب سلطان کی فوج بیت المقدس کے لیے آگے بڑھی، مگر صلیبیوں کی کچھ فوج نے 1 ہفتے تک مقابلہ کیا، مگر پھر بھوک کی شدت نے انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ صلیبیوں کو ایک خوف یہ بھی تھا کہ اگر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تو وہ ہمیں قتل یا غلام بنا لیں گے، لیکن سلطان رحم دل اور سخی تھے۔ سلطان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عیسائیوں کو معاف کر دیا۔ 88 برس بعد دوبارہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ فاتحہ بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری کرتے ہوئے بسر کی۔ سلطان نے جن صلیبی سرداروں کو معاف کیا وہ پھر سلطان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان کو ان پر غصہ آیا اور صلیب اعظم دمشق بھیج دی، اور آج بھی کسی کو معلوم نہیں کہ وہ صلیب کہاں ہے۔ سلطان کو حج کی بہت آرزو تھی، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکے۔ جب حاجیوں کا قافلہ واپس آیا تو ایک ایک حاجی کے ہاتھ چوم کر وہ روئے۔ اس کے بعد انہیں بخار ہو گیا۔ 4 مارچ 1193 کی صبح سلطان نے آنکھیں کھولی۔ سلطان نے تلاوت سنی اور مسکرائے۔ ان کے لب ہلے جیسے وہ کچھ کہہ رہے ہوں۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات پر دمشق والے بہت روئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔